یہ کہانی ہے ایک غریب لڑکی کی جس کا نام رحیم تھا۔ رحیم ایک غریب مگر ایماندار لڑکا تھا جو روز بازار میں چھوٹی موٹی مزدوری کر کے اپنے بیمار والدین کے لیے روٹی کماتا تھا۔ ایک دن اسے راستے میں ایک چمکتا ہوا سکہ ملا۔ وہ اسے اٹھا کر دیکھنے لگا، لیکن یہ عام سکہ نہیں تھا۔ رحیم نے تجسس میں سکہ اپنی پرانی لکڑی کی پلیٹ پر رکھا اور حیرت سے دیکھا کہ پلیٹ چمک کر خالص سونے کی ہو گئی۔ وہ خوشی سے اچھل پڑا، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ سکہ اس کی زندگی کو بدلنے والا ہے۔ رحیم نے سوچا اگر یہ پلیٹ سونے میں بدل سکتی ہے تو شاید کچھ اور چیز بھی بدل سکتی ہے۔ اس نے ایک معمولی پتھر پر سکہ رکھا اور وہ بھی سونے کا بن گیا۔ اب اس کے پاس موقع تھا کہ اپنی غربت ختم کر سکے۔ رحیم بازار گیا اور اپنے سونے کے پلیٹ کو ایک جوہری کے پاس بیچ دیا۔ جوہری نے پلیٹ کو دیکھا اور حیران رہ گیا۔ اس نے رحیم سے پوچھا کہ یہ کہاں سے لایا، لیکن رحیم نے کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے اپنے گھر چلا گیا۔ رحیم نے حاصل شدہ رقم سے اپنے والدین کے لیے دوائی خریدی اور مزید کھانے پینے کا سامان لیا۔ پہلی بار اس کے گھر میں خوشحالی آئی، لیکن اس سے ابھی اندازہ نہیں تھا کہ خطرہ اس کے پیچھے آ رہا ہے۔ رحیم نے مزید چیزوں کو سونے میں بدلنا شروع کر دیا۔ وہ دن بدن امیر ہوتا جا رہا تھا، لیکن وہ پہلے کی طرح خوش نہیں تھا۔ وہ ہر وقت سوچتا رہتا کہ سکہ کہاں چھپائے تاکہ کوئی اسے چرا نہ لے۔ بازار میں ایک خطرناک جادوگر ظفر جادوگر بھی رہتا تھا جو جادوئی اشیاء کی تلاش میں تھا۔ جو بڑی سی سونے کی عجیب و غریب پلیٹ کا سن کر اس نے شک کیا کہ کوئی نایاب جادوئی شے بازار میں آ چکی ہے۔ ظفر جادوگر نے بازار کے لڑکوں سے رحیم کے بارے میں پوچھا اور جلد ہی اسے ڈھونڈ لیا۔ وہ ایک بوڑھے آدمی کا روپ دھار کر رحیم کے پاس آیا اور کہا، بیٹا تمہارے پاس کوئی خاص چیز ہے؟ شاید میں تمہاری مدد کر سکوں۔ رحیم نے پہلے محتاط رہا، مگر جادوگر کی میٹھی باتوں میں آ گیا۔ اس نے آدھی رات کو جادوگر سے ملنے کا وعدہ کر لیا تاکہ وہ سکہ اسے دکھا سکے، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ جادوگر کے جال میں پھنسا جا رہا ہے۔ جب رحیم نے جادوگر کو سکہ دکھایا تو وہ ہنسنے لگا اور زور سے منتر پڑھا۔ سکہ ہوا میں اڑ کر جادوگر کے ہاتھ میں چلا گیا۔ رحیم نے پکڑنے کی کوشش کی، مگر جادوگر اسے دھوکہ دے کر زمین پر گرا دیا۔ اب میں دنیا کا امیر ترین انسان بنوں گا اور تم ہمیشہ غریب رہو گے۔ پھر وہ غائب ہو جاتا ہے۔ رحیم مایوس ہو کر زمین پر بیٹھ جاتا ہے، لیکن اس کا دماغ تیزی سے کوئی حل تلاش کر رہا تھا۔ رحیم نے فیصلہ کیا کہ وہ جادوگر کو شکست دے گا۔ وہ اپنی عقل اور ہمت کا استعمال کر کے جادوگر کے غار تک پہنچتا ہے، جہاں وہ سکہ اپنے خزانے میں چھپا کر بیٹھا ہوتا ہے۔ رحیم نے جادوگر کے آدمیوں کو چمکا دے کر خزانے میں گھسنے کا راستہ ڈھونڈ لیا۔ جیسے ہی وہ سکہ اٹھائے گا، جادوگر نے اسے دیکھ لیا، لیکن رحیم نے ایک اور چال چلی۔ اس نے جادوگر کی دوسری جادوئی پتھر کو توڑ دیا، جس سے اس کی طاقت کمزور پڑ گئی۔ رحیم نے موقع دیکھ کر سکہ اٹھا لیا اور بھاگ نکلا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ یہ سکہ ایک آزمائش تھا اور اگر وہ لالچ میں پڑا تو اس کی زندگی تباہ ہو سکتی ہے۔ رحیم نے سکہ واپس اسی جگہ دفن کر دیا جہاں سے ملا تھا، تاکہ کوئی اور اس کی لالچ میں نہ آئے۔ اس نے محنت سے پیسہ کمانا شروع کیا اور چند سالوں میں وہ ایک کامیاب تاجر بن گیا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ حقیقی خزانہ ایمانداری، محنت اور سچائی ہے، نہ کہ جادوئی